بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب کر سرکشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر اللہ کا غضب ایسے نازل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی ظالم و جابر قوم کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جس نے تاریخ میں بے پناہ کامیابیاں سمیٹی۔ جی ہاں دوستو، قومی اعمال کا تاریخ انسانی کی سب سے سفاک ظالم و جابر قوم تھی۔ ان کے لوگ خونخوار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس وقت کی موجودہ دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قومی اعمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 80 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق جو کہ ایک تاریخی نام ہے، وہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا، جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اوج بن عنق پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ کریں گے۔ قومی اعمالقہ عراق کے گرد و نواح سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر، شام، فلسطین، ایران اور روم پر قابض ہوئے۔ قومی عاد اور ثمود کے بعد یہ اقتدار حاصل کرنے والی قوم تھی۔ ان کا جد امجد عملیق تھا۔ عملیق کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: عملیق بن انفر بن عیس بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عملیق کی نسل بہت جنگجو تھی، جسے عمالقہ کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کی بد افعالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قوم عمالقہ کو ہی مسلط کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے وہاں اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کی اور سفاکی، سرکشی اور بد افعالی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ نے ان پر ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔
چنانچہ اللہ پاک نے سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طے میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طے بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتا رہا۔ اس صحرا میں جب یہ لوگ مرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوش بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا، اور ان 12 سرداروں پر حضرت یوش علیہ السلام کو سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طے ہی سے نہ نکلے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوش علیہ السلام نے قوم کی باغ دوڑ سنبھال لی اور قوم کو جنگی تربیت دینے لگے۔ قوم کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، پانی کے چشمے موجود تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی، کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب اس صحرا میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوش علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوش علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے، ساری کی ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا، اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعے کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلیں، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ کہ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا، اور وہ سر پر ایک خاص لمبے لوہے کی تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا، وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا، اور پھر ان پر ننگے پاؤں چلا کرتا، اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہ گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر وہ ان سے کھیلتا۔ بس پھر اللہ پاک نے جالوت کو دی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوش علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر سے لاوارث ہو گئے،
اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ساری قوم ان سے کہنے لگی، آپ ہمیں ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا آپ نے؟ لیکن حضرت شمویل علیہ السلام کہنے لگے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی اور ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا، اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا، میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا، اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت شمویل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی، اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شمویل علیہ السلام وفات پا گئے، اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کا اس دنیا سے نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ آئیے اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے دور کر کے ہمیں بھی ایک قوم بنا دے، تاکہ ہم تمام غیر اسلامی قوتوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ پاک، میرے اور تمام سننے والوں کے گناہوں کو درگزر فرما، اور ہمیں آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے رزق، مال، اولاد میں برکت فرما دے۔ اے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔